بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ خب الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں بحث مشتق میں ہے۔ خب مرحوم آخوند کا جو مختار ہے یعنی مشتق حقیقت ہے متلبس در مبدأ میں، اس کے مقابلے میں بعض آغایون کا نظریہ ہے کہ نہ مشتق اعم کے لیے وضع ہوا ہے، چاہے من قضا عنہ تلبس ہو اس کے اندر بھی حقیقت ہے۔ خب ان لوگوں نے بھی مختلف استدلال قائم کیے ہیں، آخوند ان کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ اولین دلیل جو اعم کے قائل ہیں، خب ادعائے تبادر، کہتے ہیں کہ تبادر مشتق سے وہی اعم ہوتا ہے۔ خب آخوند فرماتے ہیں کہ بابا آپ نے جان لیا، مشتق جب بھی استعمال ہوتا ہے الحق والانصاف، اپنے وجدان کی طرف آپ مراجعہ کریں۔ تبادر آیا خصوص متلبس بالمبدأ کا ہوتا ہے یا اعم کا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ متلبس بالمبدأ کا تبادر ہوتا ہے۔ دلیل دوم کہتے ہیں کہ من قضا عنہ تلبس میں خب بعض موارد میں تو واضح طریقے سے آپ کو دکھتا ہے کہ صحت سلب نہیں ہے، یہ دلیل دوم ہے۔ مثلاً ایک بندے کو کسی نے جوتے مارے، مضروب واقع ہوا، خب آپ اسے فقط اسی وقت مضروب کہتے ہیں جس وقت وہ جوتے کھاتا ہے، یا بعد میں بھی آپ اس کو کہتے ہیں مضروب ہے؟ بعد میں بھی آپ اس کو مضروب کہتے ہیں، اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مضروب نہیں ہے۔ یا مثلا ایک بندہ مقتول واقع ہو، قتل ہو جائے، خب آیا اسی وقت آپ اس کو مقتول کہتے ہیں جس وقت قتل ہو رہا ہے، بعد میں آپ اس کو مقتول نہیں کہتے؟ جس وقت قتل ہو رہا ہے اس کے بعد آیا اس کو مقتول نہیں کہا جاتا، مقتول کہا جاتا۔ خب آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے کو کوئی بندہ قتل کر دے اور آپ کہیں کہ یہ مقتول نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مشتق اعم کے لیے واضح ہوا ہے نا، مضروب سے واقعاً صحت سلب نہ دارے۔ مضروب کو آپ نہیں کہتے کہ مثلا یہ مضروب نہیں ہے، بے شک من قضا عنہ تلبس ہو جائے، جوتے پہلے کھائے تھے اس نے۔ مقتول بھی اسی طریقے سے، یہ تو وجداناً آپ مراجعہ کریں اپنی طرف۔ خب آخوند کہتے ہیں کہ اصل میں سر قضیہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعاً جس نے جوتے کھائے اس کو بعد میں بھی مضروب کہتے ہیں، لیکن مضروب کا معنی کیا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ مضروب سے مراد اس کا معنی حقیقی ہے جو مار کھا رہا ہے، جوتے کھا رہا ہے۔ دوسری مرتبہ مضروب اسے کہتے ہیں کہ جس پر آثار ضرب ہو، جس نے جوتے کھائے ہو۔ ایک مرتبہ مقتول کہتے ہیں جو قتل ہو رہا ہے، دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں جو آثار قتل جس پر ہو، یعنی قتل ہو چکا۔ وہ جو مشتق ہم کہہ رہے ہیں کہ متلبس بالمبدأ میں حقیقت ہے اور اس سے صحت سلب ہے، اس کا اصل معنی مضروب یعنی مار کھانے والا۔ خب جس وقت مار نہیں کھا رہا، اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضروب نہیں ہے۔ مقتول یعنی جو قتل ہو رہا ہے، یہ خب جس وقت وہ قتل نہیں ہو رہا، اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ مقتول نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مضروب اور مقتول معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے کہ جس پر ایک مرتبہ بھی جوتے پڑے ہو۔ ایسے آخوند جواب دے رہے ہیں کہ یہ نسبتاً آسان ہے۔ اس کے بعد جو ایک دلیل ہے وہ بہت ہی مزیدار دلیل بھی ہے کہ کلامی مباحث میں سے بھی اور خوبصورت بھی ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی اس کو تھوڑا سا تطبیق کریں۔ حجت القول بعدم الاشتراط وجوہ
فرماتے ہیں کہ جو تلبس بالمبدا کو شرط قرار نہیں دیتے یعنی اعم کے قائل ہے، خوب ان کے قول کے لیے بھی دلیل چند وجوہ ہے۔ الاول التبادر، خوب دلیل اول ان کی تبادر، وقد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس، اگر نہ تبادر وہ خصوص متلبس بالمبدا کا ہوتا ہے، کس نے کہا کہ اعم کا تبادر ہوتا ہے؟ الثانی عدم صحت السلب فی مضروب و مقتول، اگر مضروب اور مقتول میں صحت سلب نہیں ہے، من قضا عنہ تلبس بھی ہو جائے پھر بھی آپ اسے سلب نہیں کر سکتے، خوب ھذا علامت الحقیقہ۔ عدم صحت سلب فی مضروب و مقتول ام من قضا عنہ المبدا، جس سے مبدا منقضی ہو چکا ہے۔ وفی ہے، اب دلیل دوم میں اشکال ہے، ان عدم صحت ہی فی مثلہما، فرماتے ہیں یہ صحت سلب کا نہ ہونا فی مثلہما مضروب اور مقتول جیسی مثالوں میں، انما ہوا یہ عدم صحت سلب ہے فقط اور فقط اس نقطے کی وجہ سے، لأجل انہ ارید من المبدأ معنی یکون التلبس به باقیا فی الحال ولو مجازا، فرماتے وہ اس وجہ سے ہے کہ مبدا سے ارادہ کیا گیا ہے معنی اس معنی کا کہ یکون التلبس به، کہ جس معنی کے ساتھ تلبس باقیا فی الحال ہے، درست ہے، وہ معنی مجازی مراد لی گئی ہے جس کے ساتھ تلبس اس کا حتی حال نطق میں بھی باقی ہے۔ مضروب یعنی جس پر آثار ضرب ہے، اگر مقتول یعنی جس پر آثار قتل ہے، یہ والا معنی مراد لیا ہے، اور اس معنی کے ساتھ تلبس باقی ہے حتی حال میں بھی، یعنی نطق والے زمانے میں بھی، ولو مجازان، اگرچہ مجازن ہی کیوں نہ ہو، درست ہے، اس معنی کو آپ نے مجازن مراد لیا ہے اور اسی معنی کے ساتھ بولتے وقت تک متلبس ہے۔ فرماتے ہیں وقد انقضى من بعض المقدمات، خوب ہم نے جو یعنی یہ دوسرا معنی مضروب کا مجازی ہے نا، اسی معنی مجازی میں استعمال کیا، اسی کے ساتھ تلبس اس کا ابھی تک باقی ہے، اس اعتبار سے حقیقت ہے، مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے مضروب، اور اسی معنی مجازی میں تلبس اس کا ابھی تک باقی ہے، اس عنوان سے حقیقت ہے، مشکل نہ دار ہے۔ درست ہے، خوبصورت ہے، مشتق کا معنی حقیقت ہے، ہاں، لیکن اگرچہ وہ جس میں استعمال ہوا ہے وہ مجاز ہے، ہاں، بہت پیارا ہے، دقیق تر، بھلے ہاں دقیق ہے۔ وقد انقضى من بعض المقدمات، فرماتے ہیں کہ جو مقدمہ رابعہ ہم نے ذکر کیا تھا وہاں سے ظاہر ہوا، انه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقد والابرام، لا يتفاوت اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقیقتا و مجازا، عبارت سے لا يتفاوت کا فعل اختلاف ہوا ہے۔ کہتے ہیں گزشتہ مباحث سے روشن ہوا کہ انہ شان یہ کہ لا يتفاوت الحال، فرماتے ہیں کہ جو ہمارا مہم ہے، جو ہمارا مقصود ہے، جو محل بحث و کلام ہے، مورد نقض و ابرام ہے، اس میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتا۔ کون تبدیلی کا باعث نہیں بنتا؟ اختلاف ما یراد من المبدأ، جو آپ مبدأ سے مراد لیتے ہیں اس کا مختلف ہونا جو مشتق کا معنی ہے اس میں اختلاف کا باعث نہیں بنتا۔ حالانکہ مبدأ سے مراد چاہے حقیقت ہو یا مجاز ہو، جو ہمارا اصل مقصود ہے اس میں وہ جو آپ معنی سے مراد لے رہے ہیں، مبدأ سے مراد لے رہے ہیں، حقیقت یا مجاز، وہ ہمارے محل بحث میں اختلاف نہیں کرتا۔ جیسے ابھی عرض کیا، اگر معنی مجازی میں وہاں پر استعمال کیا، اسی معنی مجازی کے ساتھ ابھی تک حقیقتاً وہ جو ہے وہ کیا متلبس ہے، تو ہمارے محل بحث میں سے فرق نہیں پڑتا، مبدأ سے آپ حقیقی معنی مراد لیں یا مجازی معنی مراد لیں۔ درست ہے، روشن عبارت۔
وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ مِنْهُ، بلے لیکن آغا آپ اس ضرب سے خصوصیت سے مارنا مراد لیں، قتل سے خصوصیت سے قتل ہونا مراد لیں، تو امن قضا عنہ تلبس سے آپ سلب کر سکتے ہیں، وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ مِنْهُ، اگر مبدا سے ارادہ کیا جائے نفس ما وقع علی الذات، وہ جوتے جو ذات پر پڑ رہے ہیں، مثلا مما صدر عن الفاعل، جو فاعل سے صادر ہو رہے وہی اگر آپ کی مراد ہو، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع، بھلے وہاں پر آپ سلب نہیں کر سکتے حال تلبس کے لحاظ سے، وقوع والے عالم میں جب پڑھ رہے ہیں تو نہیں کر سکتے، لا بلحاظ الحال، لیکن حال نطق میں جب آپ بول رہے ہیں، جب اس سے منقضا عنہ تلبس ہو چکا ہے، درست ہے، لا بلحاظ الحال، نہ کہ حال نطق میں بھی آپ کہیں کہ سلب نہیں کر سکتے، چرا حال نطق میں سلب کر سکتے، ابھی اس پر جوتے تھوڑی پڑ رہے ہیں فاعل کے، چرا لوضوء صحت ان یقال انہ لیس بمضروب الان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی مضروب نہیں ہے، بلکان پہلے اس کو پڑھے دے، ابھی نہیں ہے، درست ہے، پہلے مضروب تھا ابھی تھوڑی ہے، روشن ہے مطلب اس خوب ہے، الحمدللہ۔ خوب دلیل سوم کہ یہ دلیل مہم ہے انصافاً، مطلب بے شریفی حماس، خوب ایک روایت ہے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے اور ہم عام طور پر ممبروں پر پڑھتے بھی ہیں، خوب وہ ہے استدلال لا ینال عہد الظالمین۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے امیر المؤمنین کے علاوہ جو خلفاء بنے ان کی خلافات باطل ہو جاتی، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ عہد میرا، کہ وہی عہد امامت یہاں پر ہے، اور میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ خوب جو ظالم ہے اس ظالم تک یہ عہد امامت نہیں پہنچے گا، لہذا ان کی امامت باطل ہے، مستشکل آتا ہے، یعنی یہ اعمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آغا اگر مشتق کو آپ حقیقت قرار نہ دیں اعم کے لیے تو یہ استدلال تام نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہیں کہ مشتق حقیقت ہے متلبس فی المبدا میں، خوب وہ لوگ جو بت پرست تھے جنہوں نے شرک کیا وہ تو پہلے تھے، وہ تو منقضا ہے، جس وقت وہ خلافت لے رہے ہیں اس وقت تو دیگر مشرک نہیں ہے، خوب تو آپ کس طریقے سے آپ اس آیہ کریمہ سے استدلال کریں گے جبکہ امام علیہ السلام استدلال فرما رہے ہیں، امام تو استدلال کر رہے ہیں، امام استدلال فرما رہے ہیں، خوب اب اگر آپ کہیں کہ مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدا میں تو یہ پھر کیسے ہوگا، استدلال تام کیسے ہوگا؟ لہذا یہ دلیل ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مشتق حقیقت ہے اعم کے لیے، مستشکل کا اشکال۔ عبارت کو پڑھوں اس کے بعد آپ ان کے جواب پڑھیں۔ الثالث استدلال الامام تأسیاً بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ میں بھی جب مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے بھی بہت عجیب لگ رہا تھا، یہ تأسیاً بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ بعد میں بعض شروحات وغیرہ کو بھی دیکھا، اکثر نے اشکال بھی کیا ہے ان پر کہ بابا یہ استدلال امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، وہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہوئے تھوڑی ہے استدلال، پیغمبر سے نقل نہیں ہوا کہ آپ نے اس آیہ کریمہ سے اس طریقے سے استدلال کیا ہو، روایت میں بھی نہیں ہے۔ علی نمیدونم چرا آخوندی جوری گفتے من کے نہ فہمیدہ، بعض نے اشکال کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کہنا چاہ رہے آخوند نہیں سمجھ میں آیا، ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ استدلال الامام علیہ السلام تأسیاً بالنبی، پیغمبر اکرم کی پیروی کرتے ہوئے، کما ان غیر واحد من الاخبار، بہت سارے اخبار میں یہ استدلال آیا ہے، بقولہ استدلال الامام بقولہ لا ینال عہد ظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ استدلال الامام بقولہ علی عدم لیاقت من عبد صنما او وثنا،
اس بندے کے بارے میں کہ جس نے بتوں کی عبادت کی ہو. صنم وسن وہی ہے کہ بت ہے، ان کی عبادت کی ہو، وہ لیاقت نہیں رکھتا لمنصب الامامت والخلافہ، منصب امامت اور منصب خلافت کے لیے. تعریضاً بمن تصدی لہا، ان لوگوں پر تعریض کرتے ہوئے، چوٹ کرتے ہوئے کہ جو لوگ متصدی خلافت ہوئے، ممن عبد الصنم مدتاً مدیدہ، 40 سالوں تک بتوں کی پوجا کی. درست ہے، امام علیہ السلام نے ان پر تعریض کی اس آیت کے ذریعے سے، اور استدلال کیا کہ وہ لوگ لیاقت نہیں رکھتے. وَمِنَ الْوَاضِحِ تَوَقُّفُ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ الْمُشْتَقِّ مَوْضُوعًا لِلْعَامِّ، اور روشن بات ہے کہ ذالک یعنی کہ امام کا استدلال بالآیہ موقوف ہے، متوقف ہے اس بات پر کہ مشتق وضع کیا گیا ہو عام کے لیے. وَإِلَّا، اگر عام کے لیے وضع نہ ہو بلکہ متلبس بالمبدأ کے لیے حقیقت ہو، لما صحت تعریض، تو یہ تعریض درست نہ ہوتی. پرانے زمانے میں میں اس کی مختصر المعانی کی اردو میں شرح دیکھ رہا تھا. بعض اہل سنت نے وہ ترجمہ انہوں نے تعریض کا کیا ہوا تھا، مگر مصنف نے تعریض کی، تو وہ ترجمہ لکھ رہا ہے کی چوٹ مصنف نے. ہاں، لما صحت تعریض، تو پھر یہ تعریض امام کی، بھلے امام کی چوٹ کرنا درست نہ ہوتی. کیوں بھائی درست نہ ہوتی؟ اس لیے کہ لانقضاء تلبسہم بالظلم، اگر وہ جو متلبس تھے ظلم کے ساتھ، اس سے کیا ہو گئے؟ وہ منقضی ہو گیا تھی. کہ لانقضاء تلبسہم بالظلم وعبادتہم للصنم، وہ جو صنم کی پوجا کر رہے تھے وہ ختم ہو گئی. حین التصدی للخلافہ، جب متصدی خلافت ہوئے. خب یہ استدلال. مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ آغا کس نے کہا کہ استدلال متوقف ہے اس نقطے پر کہ مشتق کے بارے میں ہم اہمیت کے قائل ہوں. حتیٰ اگر ہم مشتق کو متلبس بالمبدأ میں حقیقت سمجھیں، اس وقت بھی استدلال کرنا درست ہے، متوقف نہیں ہے اہم پر. کیسے؟ ایسے. دیکھیں اس کے لیے آخوند ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں کہ خوبصورت مقدمہ ہے، الحق والانصاف. جو اوصاف عنوانیہ ہیں، اوصاف عنوانیہ کہیں عنوانیہ کہیں، دونوں وارد، عنوان دونوں آیا ہے. یہ جو اوصاف عنوانیہ ہیں، جو کسی بھی موضوع کے لیے اوصاف اور عناوین آپ قرار دیتے ہیں، موضوع حکم کے لیے جو عناوین ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے. ایک مرتبہ وصف عنوانی فقط عنوان مشیر ہے، موضوع حکم کے لیے عنوان مشیر ہے، وگرنہ حکم کے اندر اس عنوان کی کوئی دخالت نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے. مثال، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکا بہذا الجالس. زرارہ، امثال زرارہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر تم نے مسائل سیکھنے ہیں تو علیکا بہذا الجالس، یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف رجوع کر. یہاں پر یہ جو عنوان ہے بہذا الجالس، یہ فقط عنوان مشیر ہے. بھائی اس سے مسائل پوچھنے یا نہ پوچھنے میں زرارہ کا بیٹھا ہوا ہونا موضوعیت تھوڑی رکھتا ہے کہ یہ بیٹھا ہے تو اسے پوچھ، اگر کھڑا ہے تو اسے نہ پوچھنا. بہذا الجالس فقط عنوان مشیر ہے، اس موضوع حکم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یا مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اکرم من فی المدرسہ، جو بھی مدرسے کے اندر موجود ہے اس کی عزت کر. اس وقت میں باہر کھڑا ہوں، آپ کو کہنا اکرم من فی المدرسہ. اما من فی المدرسہ فقط عنوان مشیر ہے، اس موضوع حکم کے اندر اور کوئی دخالت نہیں رکھتا. عرف کے اندر بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے. کبھی کبھار عنوان ایسا ہوتا ہے، عنوان فقط مشیر ہے، حکم کے اندر اس کی اصلاً دخالت نہیں ہے، نہ حدوثاً و نہ بقاءً، کسی صورت میں بھی نہیں. عنوان فقط اور فقط مشیر ہے، اشارہ کر رہا ہے موضوع حکم کی طرف. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے.
خوب ایک مرتبہ عنوان موضوع حکم کے اندر دخالت رکھتا ہے، اما ہمین کے عنوان متحقق ہو جائے، ہمین کے عنوان ایک مرتبہ حادث ہو جائے، موضوع حکم متحقق ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عنوان بقاءً بھی اس موضوع کے ساتھ ہو، اس شخص کے ساتھ ہو، ذات کے ساتھ ہو، نہ ہمین کے ایک مرتبہ وہ عنوان حادث ہوا، متحقق ہوا، موضوع حکم متحقق ہو جائے گا۔ مثلا الزانی والزانیہ فجلدوا، خب زانی چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس کو یہ سزا دو، 80 کوڑے لگا، فجلدوا۔ خب یہ جو عنوان ہے الزانی زنا، دخالت رکھتا ہے موضوع حکم میں، یہ جو جلد ہے اس پر جو کوڑے برسان ہے اس کے اندر موضوعیت رکھتا ہے، دخالت رکھتا ہے زنا۔ اما دخالت رکھتا ہے کس عنوان سے؟ بے شک یہی کہ یہ عنوان ایک مرتبہ حادث ہو گیا، یہ حکم اس پر آ جائے گا۔ نہیں کہ فجلدو کا حکم اس وقت اس کے لیے ثابت ہو رہا ہے کہ جس وقت ہین الزنا ہے نا، یا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو اس کے دونوں ہاتھ کاٹو۔ اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ عنوان دخالت رکھتا ہے موضوع میں فقط حدوثاً، ایک مرتبہ تحقق پیدا کر لے یہ حکم اس کے لیے آ جائے گا۔ درست ہے؟ بعض عناوین ایسے ہوتے ہیں، اگر بعض عناوین ایسے ہوتے ہیں جو دخالت رکھتے ہیں موضوع حکم میں حدوث اور بقا کے لحاظ سے، مثلا جیسے اکرم العالم، ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس کے پاس علم آ گیا تو بس ہمیشہ کے لیے واجب وہ ہو جائے گا، نہ، اکرم العالم یعنی اس کے اندر ملکہ علم موجود ہو، یا اکرم المتقی، خب متقی کا اکرام کرو، یعنی جب تک اس میں تقوی ہے، نہ کہ ایک مرتبہ تقوی آ گیا پھر بعد میں فاسق بن گیا تو بھی اس کا اکرام کرو، ایسے تو نہیں ہے۔ بس عناوین 3 طرح کے ہیں، درست ہے؟ اور یہ ہے آخون کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کا استدلال اس وقت مانا جائے گا جب آپ کہیں کہ لا ینالو عہد الظالمین میں یہ جو عنوان الظالمین ہے وہ تیسرے کے قبیل سے ہو، تیسرے کے قبیل سے ہو، تیسرے قبیل سے ہو، یعنی حدوثاً و بقاءً اس قبیل سے ہو، تبھی موضوع متحقق ہوگا، تب آپ کا استدلال درست ہے۔ لقائل نہیں یقول، کس نے کہا کہ تیسرے قبیل سے؟ ہم کہہ رہے ہیں دوسرے قبیل سے، اتفاقاً کرینہ بھی موجود ہے۔ کرینہ کیا ہے؟ کرینہ مقامیہ ہے۔ کیسے کرینہ مقامیہ ہے؟ امامت نبوت کی طرح ایک منصب عالی ہے، جس طریقے سے نبی کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ معصوم ہونا چاہیے، جس طریقے سے نبی کے بارے میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں جس مقام میں یہ آیت آئی ہے اس کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بابا پہلے نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، اس کے بعد یہ اجل و اعلیٰ قسم کا مقام مل رہا ہے۔ خب ان سازگاری نہ رہے اس کے ساتھ کہ پہلے مثلا ظالم ہو اور بعد میں تائب ہو گیا ہو تو بس اس کو منصب امامت مل جائے گا، نہ، بلکہ یہ تیسرے کے قبیل سے، ہمین کے ایک مرتبہ بھی ظلم اس سے تحقق لیا، اس نے سرزد ہوا، یہ کافی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں بن سکتا امام، اس قبیل سے۔ ایسے استدلال کر رہے ہیں آنکھوں انصافاً استدلال خوبی۔ البتہ یہاں پر یاد ہے مرحوم علامہ نے جو تفسیر المیزان میں ایک اور استدلال بھی نقل کیا نا اس مسئلے کے لیے، اپنے بعض اساتید سے نقل کیا، معروف ہے علامہ کے نام سے، لیکن علامہ نے بھی کسی اور سے نقل کیا ہے وہاں پر، کہ عقلی طور پر 4 صورتیں۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی ہے، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، وہ بزرگوار کہہ رہے ہیں کہ کس کے لیے؟ اولاد کی، حضرت ابراہیم کی اولاد کی 4 صورتیں فرض کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو تمام عمر ظالم رہے ہوں، بت پرست، ایک وہ ہے جو تمام عمر ظالم نہ رہا ہو، کبھی بھی نہ رہا ہو، تمام عمر معصوم رہا ہے۔ 3 عمر کے ابتدائی حصے کے اندر اچھا تھا، بعد میں برا بن گیا۔ 4 عمر کے ابتدائی حصے میں برا تھا، بعد میں اچھا بن گیا۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا منصب ہے تو حضرت ابراہیم بھی سمجھ رہے جو ہمیشہ ظالم ہوگا اس کے لیے تو دعا نہیں مانگ رہے،
جو پہلے اچھا ہو اور بعد میں برا ہو اس کے لیے بھی دعا نہیں مانگ رہا. حتماً حضرت ابراہیم کی نظر میں یہ دو بندے رہ جاتے ہیں نا، جو ہمیشہ اچھا ہو یا پہلے برا ہو بعد میں اچھا ہو گیا ہو، یہ ان کے ذہن میں تھا. اور خداوند متعال کا یہ کہنا کہ لا ینال عہد الظالمین، اس میں سے بھی جو تمہارا ایک فرد ہے وہ بھی مراد نہیں ہو سکتا، دو میں سے. ایسے وہاں پر استدلال. خب دیکھیں اس کو، والجواب من التوقف علی ذلک. اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ استدلال متوقف ہے اس بات پر کہ مشتق اعم من المتلبس کے لیے حقیقت ہو، نہ، اس توقف کو ہم ممنوع قرار دیتے، قبول نہ بھی کنندی کے. بل یتم الاستدلال ولو کان موضوعا لخصوص المتلبس. استدلال تام ہے اگرچہ یہ وضع ہوا ہو خصوص متلبس کے لیے بھی دیگے. وتوضیح ذالک، اگر اس تمامیت استدلال کی وضاحت اس طریقے سے فرماتے ہیں وتوضیح ذالک یتوقف علی تمہید مقدمۃ. اس جواب کی توضیح متوقف ہے ایک مقدمے کی تمہید پر، کہ ایک بہرحال مقدمہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں. وہی ان الاوصاف العنوانیہ التي تؤخذ في موضوعات الاحکام تکون علی اقسام. فرماتے ہیں وہ اوصاف عنوانیہ کہ جن کو موضوعات احکام میں اخذ کیا جاتا ہے چند طریقوں سے، 3 طریقے ہیں. احدها، ان اقسام میں سے پہلی قسم، ان یکون اخذ العنوان لمجرد الاشارہ، اگر اس عنوان کو اخذ کیا گیا فقط اور فقط اشارے کے لحاظ سے. عنوان مشیر ہے، کہاں اشارہ کرے؟ الا ما ہوا فی الحقیقت موضوع للحکم، کہ یہ اشارہ کرے اس کی طرف جو حقیقت میں موضوع حکم ہے، اس کی طرف صرف اشارہ کرے. کیوں ایسے کیا ہے؟ لمعہودیت ہی بہذا العنوان، اس لیے کہ موضوع حکم اسی عنوان کے ساتھ معروف ہے، اس کے سامنے معہود یہ عنوان ہے. ابھی ادھر آیا ہوا ہے بندہ، سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہے علیک بہذا الجالس، یہ معہود تر ہے، معلوم تر ہے، لہذا اس عنوان مشیر کو لے کر آئے. من دون دخل لاتصاف ہی بھی فی الحکم اصلاً، بغیر اس کے کہ موضوع کا متصف ہونا اس حکم کے ساتھ، موضوع کا متصف ہونا اس عنوان کے ساتھ دخالت رکھتا ہو حکم میں، بغیر اس کے، یعنی کسی قسم کی دخالت نہیں رکھتا. اصلاً یعنی کسی قسم کی دخالت نہیں رکھتا. اصلاً کے 2 فرد، نہ حدوثاً نہ حدوثاً و بقاءً، دونوں صورتوں میں نہیں. ثانیہما، دوسری قسم، ان یکون، یہ اخذ عنوان، یہ جو عنوان کو اخذ کیا گیا ہے لاجل الاشارہ، خوب اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے. کس بات کی طرف اشارہ کرے؟ الی علیت المبدأ للحکم، کہ آغا یہ مبدأ علت ہے حکم کے لیے، ایک مرتبہ بھی مبدأ متحقق ہوا تو حکم آ جائے گا. مع کفایت مجرد صحت جری المشتق علیہ، فقط کافی ہے کہ خالی وہ عنوان اس موضوع بے بخشید، مع کفایت مجرد صحت جری المشتق علیہ، ساتھ اس کے کہ کافی ہے فقط خالی یہ مشتق حمل ہوا ہو اس موضوع حکم پر، فقط اور فقط اس پر حمل ہوا، ولو فیما مضی، اگرچہ زمانے ماضی میں کیوں نہ ہو، اتنا بس کافی ہے کہ وہ مشتق اس ذات پر حمل ہوا ہو، بھلے یہی کافی ہے. ثالثھا، خوب تیسری مرتبہ، ان یکون، یعنی یہ اخذ عنوان لذالک یعنی اشارہ ہے علیت مبدأ للحکم کی جانب، بھلے اشارہ ہے کہ یہ عنوان اور یہ مبدأ علت حکم کے لیے، اس کی طرف اشارہ ہے، بھلے لیکن مع عدم الکفایہ، اوپر جو ہم نے ذکر کیا کہ خالی ایک مرتبہ مشتق کا موضوع حکم پر حمل ہونا کافی ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کافی نہیں ہے. فقط خالی ایک مرتبہ مشتق کا اس پر حمل ہونا کافی ہو، نہ ایسے نہیں ہے. بل کان الحکم دائرا مدار صحت الجری علیہ و اتصافہ بہ حدوثاً و بقاءً، بلکہ حکم دائر مدار ہے اس کے کہ وہ مشتق اس موضوع حکم پر حمل ہوا ہو اور وہ موضوع حکم درست ہے اس مشتق کے ساتھ کیا ہو؟ متصف ہو حدوثاً و بقاءً. درست ہے.
اذا عرفت ھذا، اگر جب اس ہمارے مطلب کو آپ نے جان لیا، فنقولو، تو پھر کہتے ہیں ان الاستدلال بهذا الوجہ انما یتم، یہ تیسری وجہ کے ذریعے سے جو آپ نے استدلال کیا ہے، یہ آپ کا استدلال تمام ہوگا فقط اس صورت میں لو کان اخذ العنوان فی الآیت الشریفہ علی النحو الاخیر، تیسرے قبیل سے ہو، اکرم العلماء کے باب سے ہو، حدوثاً و بقاءً وہ دخالت رکھتا ہو، اس قبیل سے اگر ہو تو استدلال تام ہے۔ ضرورت ہے کیونکہ بدیہی ہے کہ انہو شان یہ ہے کہ لو لم یکن المشتق للأعم، اس تیسری صورت والے میں اگر اخذ عنوان ہوا ہو، اس کی توضیح دے رہے ہیں، اگر تیسری صورت میں عنوان اخذ ہوا ہو تو پھر آپ کی بات درست ہے، پھر مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہوگا تو استدلال درست ہوگا۔ درست ہے آگا؟ کیوں بھائی کیوں؟ روشن ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کی وضاحت دے رہا ہے۔ ضرورت انہو لو لم یکن المشتق للعام، اس لیے کہ شان یہ کہ اگر مشتق عام کے لیے وضع نہ ہوا ہوتا تو لما تم بعد عدم التلبس بالمبدا، تو پھر تام نہ ہوتا یہ استدلال، تام نہ ہوتا استدلال بعد عدم التلبس بالمبدا ظاہرا حین التصدی، کیونکہ جس وقت وہ متصدی خلافت ہوا ہے اس وقت ظاہراً اس مبدا کے ساتھ متلبس نہیں تھا۔ خود ہم ظرافت استعمال کر، عدم التلبس بالمبدا ظاہراً ظاہراً بھلے دیجیے تو استدلال تمام نہ ہوتا۔ بعد عدم التلبس بالمبدا ظاہراً، اللہ ظاہراً سے وہ والا معنی مراد نہیں آخون کا جو میں نکال رہا ہوں لیکن شاید ہو بھی صحیح بھائی تو وہ متلبس نا، پھر اس صورت میں تو لما تم نہیں ہوتا نا، پھر تو تام ہو جاتا، پھر تو لما تم نہیں ہوتا نا، پھر تو استدلال تام ہو جاتا نا، کہہ رہے ہیں کہ نا استدلال تام نہ ہوتا، یعنی مقام جواب میں دیکھے، بھلے مقام جواب میں جو سامنے والا لما تم بعد عدم التلبس بالمبدا، کیونکہ جب بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہراً جب تصدی خلافت کر رہا ہے تو متلبس بالمبدا نہیں ہے تو پھر استدلال کرنا تو درست نہیں ہوتا۔ لیکن چرا بابا اس صورت میں بھی ہو تو بھی ظاہراً کا ہم وہی والا معنی لے رہے ہیں، چرا متلبس نہیں تھے، اس وقت بھی متلبس تھے۔ فلا بد ان یکون للعام میں، تو پس اس اعتبار سے عام کے لیے وضع ہونا چاہیے تاکہ لے یکون حین التصدی حقیقتاً من الظالمین، تاکہ تصدی خلافت کے وقت وہ حقیقتاً ظالمین میں شمار ہو۔ ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم، درست ہے، اگر جو ہے وہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم، بھلے دیگے روشن ہے، ولو بھلے انقضاء ظلم ہو چکا ہے، بھلے حلف اٹھا رہے، اگرچہ ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم، وہ جو ظلم کے ساتھ متلبس تھے وہ منقضی ہو چکا ہے دیگے نا، لیکن روشن عبارت ہے، اس کی اتنی توضیح دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ معلوم تھا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى النَّحْوِ الثَّانِي، خوب اگر دوسرے طریقے سے ہو، دوسرے طریقے سے جس میں ہم نے کہا کہ حتیٰ ایک مرتبہ بھی اگر یہ عنوان حادث ہو چکا تو موضوع حکم متحقق ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، تو فلا، پھر استدلال تام نہیں ہوگا، کما لا یخفی، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ پھر آخون کہتے ہیں ولا قرینۃ علی انہ علی النحو الاول، اس نحو اول سے مراد وہ تیسری قسم ہے، کیونکہ ابھی جو نیچے اذا عرفت کے بعد پہلے تیسری کو ذکر کیا پھر دوسری کو ذکر کیا نا، ہاں اس اعتبار سے ولا قرینۃ علی انہ علی النحو الاول کہ وہی وجہ ثالث ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ اخذ عنوان ظالم بنحو اول ہے، بنحو اول یعنی وہی وجہ ثالث کے عنوان سے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس پر۔ لو لم نقل بنحوزها علی النحو ثانی، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ بابا قرینہ موجود ہے دوسری صورت پر، اگر اس کو نہ بھی کہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دوسری صورت پر قرینہ موجود ہے، لیکن اگر اس کو نہ بھی کہیں پھر بھی آپ کا استدلال تام نہیں ہے، مستدل کو کہہ رہا ہے
وگرنہ ہمارے اعتبار سے تو ناو دوم پر کرینہ موجود ہے، کرینہ مقامیہ موجود ہے. فَإِنَّ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ فی مقام جلالت قدر الامامت والخلافت وعظم خطرها ورفعت محلها. بھائی آیت ایسے ہے وَأَنَّ لَهَا خصوصیتا من بین المناصب الالہیہ، مناصب الہیہ میں اس خلافت اور امامت کی برحال خاص خصوصیت ہے. ومن المعلوم، اور روشن ہے کہ ان المناسب لذالک، اس جلالت قدر کے ساتھ جو چیز مناسب ہے وہ یہ ہے کہ هو ان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم اصلا، کہ جو بندہ یہ قمیص خلافت و امامت پہنتا ہے وہ کبھی بھی ظلم کے ساتھ متلبس نہ ہوا ہو. وگرنہ کرینہ یہ ہے کما لا یخفی، دیگے روشن ہے آنکھوں کے لیے. خب تمام شور خوب ان کو التا ہے، یہ روشن ہے، اسی باز کے ساتھ ہے تاکہ اس باز کو پورا کر لیں. خب بعض حضرات کہتے ہیں کہ آغا ظاہر استدلال امام یہ ہے کہ امام لفظ کے معنی وضعی سے تمسک کرنا چاہتے ہیں. لفظ کا معنی وضعی استدلال میں مد نظر امام ہے، نہ کہ قرینہ حالیہ کی کمک سے آ کر ایک معنی مجازی کا ارادہ کیا ہو امام نے. دقت کیجئے گا، آپ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرینہ مقامیہ مراد ہے کہ اس سے مراد نحو دوم ہے، ایک بار والا. اب یہ معنی مجازی ہے، وگرنہ وضعی معنی جو ظالم کا ہے وہ کیا ہے؟ جو متلبس ہے اس کے ساتھ ہو نا، ظلم کے ساتھ ہو. مشتق کا جو وضعی معنی ہے وہ یہ تو یہ ہے نا، معنی وضعی. امام کے استدلال کا ظاہر یہ کہ معنی وضعی سے تمسک کر رہے ہیں مشتق کے، نہ کہ قرینے کی کمک سے آ کر ایک معنی اطلاقی مراد ہو امام کی. خوب معنی وضعی سے اگر امام استدلال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ظالم کو عام کے لیے وضع ہونا چاہیے. روشن ہوا؟ اگر معنی وضعی سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں امام کما ان کے ظاہر یہ ہے تو اس صورت میں آغا پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہو. بھلے مستشکل اشکال کر رہا ہے، آخون جواب دے دیں. اولاً یہ آپ کو کس نے کہا؟ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام معنی وضعی سے تمسک کر رہے ہیں نا. امام علیہ السلام اس آیت کے ظہور سے تمسک کر رہے ہیں. جس آیت میں ظہور، آیت جس مطلب میں ظہور رکھ رہی ہے، نہ کہ خصوصیت سے اس کا معنی وضعی. نہ، مورد استدلال ہوتا ہے لفظ جس معنی میں ظاہر ہو. قرینہ مقامیہ بہترین دلیل ہے کہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے. امام اس سے استدلال کر رہے ہیں. کیوں آپ وضعی کی قید بڑھا رہے ہیں؟ ھذا اولا. اور ثانیاً ہم نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا، اگر لفظ سے مراد بے شک منقضی ہو گیا ہو لیکن حال تلبس کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں تو اس صورت میں بھی حقیقت ہے. درست ہے، اس صورت میں بھی حقیقت ہے. خوب یہ دوسرا راستہ بھی موجود ہے. بعض اشکال شما وارد نہیں ہے. ان قلتا نعم آغا حرف تون متین قبول می کنی ولیکن ظاہر ان الامام انما استدل بما ہوا قضیت ظاہر العنوان وضعان. امام علیہ السلام نے جو استدلال کیا آغا اس کی بات یہ ہے کہ بابا یعنی اس عنوان سے کہ یہ وضعن، یہ عنوان جس مطلب کے اندر ظہور رکھتا ہے. درست ہے، اس کو مد نظر رکھا ہے امام نے. بما ہوا قضیت ظاہر العنوان وضعن، اس عنوان کے ظاہر کی جو بات ہے، قضیہ یعنی وہی بات، مقصد. درست ہے، مقتضا یہ ایسے. استدل بما ہوا قضیت ظاہر العنوان وضعن، وضع کے اعتبار سے، لا بقرینۃ المقام مجازن، نہ کہ معنی مجازی اس عنوان کا مراد ہو قرینے کی وجہ سے، وہ تو امام کی مراد نہیں ہے. بس فلا بد ان یکون للعام، پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ مشتق عام کے لیے ہو. والا لما تم، مگر نہ استدلال تام نہیں ہوگا. کل تو لو سلما اس پہلے اشکال کی طرف ناظر. کس نے کہا کہ یہاں پر مراد یہ کہ وضعی اعتبار سے؟ نہ، مراد ہے کہ آیت کا جو ظاہر ہے وہ.
حالا لو سلم قبول بھی کریں پھر بھی آپ کی لم یکن یستلزم جری المشتق علی النحو الثانی کونہ مجازا فیہ، پھر بھی دوسری طریقے سے اگر مشتق اس پر حمل ہوتا ہو تو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مشتق کا اس دوسرے عنوان کے اعتبار سے اس پر جاری ہونا مجاز ہے، نہ بل یکون حقیقتاً، بلکہ یہاں پر بھی حقیقت ہے لو کان بلحاظ حال تلبس، اگر حال تلبس کے اعتبار سے کما عرفت، جیسے ہم نے اس کی پہلے بہت زیادہ توضیح دی. فیکون معنی الآیہ واللہ العالم، خوب اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ من کان ظالما ولو آنن فی زمان سابق لا ینال عہدی ابدا، ایسے معنی ہوگا. ومن الواضح ان ارادت هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس. خیلی خوب گفتے ومن ہو آغا اسی ہمارے بیان سے جو اعمیوں کے استدلال کا جواب دیا، قد انقضى ما فی الاستدلال على التفصیل بین المحکوم علیہ والمحکوم بھی، وہ جو تفتازانی نے تفصیل دی ہے وہ تفصیل اس نے ایسے دی ہے کہ اگر مشتق محکوم علیہ ہو تو اعم کے لیے ہے، اور اگر محکوم بھی ہو تو متلبس بالمبدا کے لیے، کیونکہ مثال لے کر آتے ہیں والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما یا الزانی والزانیہ فجلدوا مسند الیہ، یہاں پر اعم کے لیے. آخوند کہہ رہے ہیں کہ نہ، نقطہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اعم کے لیے اور وہاں پر اخص کے لیے، نہ، وہ عنوان خود کس عنوان سے اخذ ہوا ہے یہ مطلب ہے، نہ کہ محکوم علیہ ہونا موضوعیت رکھتا ہے. خب آپ کی بات کے بقول آخوند کہیں گے کہ آپ کی بات کے بقول وہی مشتق اگر ایک جگہ پر محکوم علیہ واقع ہو تو مشتق اعم کے لیے وضع ہو، اور وہی مشتق کسی جگہ پر محکوم بھی واقع ہو تو آپ کہیں گے کہ اخذ کے لیے وضع ہوا ہے. یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. قد انقضى ما في الاستدلال على التفصيل ماذا انقضى کہ یہ بات غلط ہے. ومنه اس جواب سے روشن ہوا قد انقضى ما وہ اشکال کے فی الاستدلال جو اس استدلال میں على التفصیل، تفصیل کس کے درمیان، بین المحکوم علیہ والمحکوم بھی، اس کے اندر جو اشکال ہے وہ بھی روشن ہو گیا کہ یہ مفصل کیا کہہ رہا ہے. تفصیل دینے والا آگئے تفتازانی بے اختیار عدم الاشتراط فی الاول، یعنی محکوم علیہ میں کہتا ہے کہ شرط نہیں ہے تلبس بالمبدا، درست ہے، بے اختیار عدم الاشتراط فی الاول بآیت حد السارق والسارقہ والزانی والزانیہ، درست ہے، اس آیت کے سبب جو سارق اور سارقہ کی حد میں وارد ہوئی ہے، زانی اور زانیہ کی حد میں وارد ہوئی ہے، ان آیات کے سبب وہ کہتا ہے محکوم علیہ میں تلبس بالمبدا شرط نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی اشکال روشن ہوگا، مطلب محکوم علیہ کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، اس عنوان کی دخالت موضوعیت رکھتی ہے. وذالک، اور یہ اشکال جو اس تفصیل پر ہے وہ کیوں روشن ہو گیا، اس وجہ سے کہ حیث ظاہر روشن ہو گیا کہ انہو کہ شان چنینس کے لا ینافی ارادت خصوص حال تلبس دلالتها علی ثبوت القطع والجلد مطلقان. بلے درست ہے، لا ینافی ارادت و خصوص حال تلبس ہے بابا، منافات نہیں رکھتا. کیا منافات نہیں رکھتا؟ حال تلبس کا خصوصیت سے ارادہ یہ منافات نہیں رکھتا. کس بات کے ساتھ منافات نہیں رکھتا؟ کہ دلالتہا، یہ آیت دلالت کرے علی ثبوت القطع والجلد مطلقا. درست ہے، ہم کہیں کہ مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدا میں، یہ منافات نہیں رکھتا کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ بھائی ایک مرتبہ بھی چوری کی تو مطلقاً ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ اس اخذ عنوان سے سمجھ میں آ رہا ہے. ولو بعد انقضاء المبدا، اگرچہ مبدا منقضی بھی ہو گیا ہے تو بھی قط ضروری ہے، جلد ضروری ہے، لیکن یہ اس وجہ سے کہ ان دوسرے قبیل کے عناوین سے ہے. مضافان اس کے علاوہ جو اشکال ہے الا وضوء بطلان تعدد الواز، مانا ندارے آگا آپ کے محکوم علیہ تو ایک وضع ہے، محکوم بھی ہو تو دوسری وضع ہو، ان کے شوقین نہیں استگے. مضافن الی وضوء بطلان تعدد الوضع حسب وقوع محکوم علیہ او بھی، محکوم علیہ ہو تو ایک وضع، محکوم بھی ہو تو اسی مشتق کی دوسری وضع ہو، مگر شوخی ہے. کما لا یخفا ومن متاوی ما ذکرنا،
ہاں ہونا وفی المقدمات، آگا جو یہاں پر ذکر کیا اور جو مقدمات میں ذکر کیا ان کے اندر سے روشن ہو جائے گا کیا؟ ظاہر حال و سائر الاقوال، بہت سارے جو اقوال ہیں ان کا بطلان بالکل روشن ہو جائے گا. وما ذکر لها من الاستدلال، اور ان اقوال کے لیے جو استدلال بھی ذکر کیا گیا ہے ان کے اندر بھی اشکالات واضح ہو جائیں گے. ولا يسع المجال لتفصیلها، خوب ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کر ان اقوال کی تفصیلات کو ذکر کریں. ومن اراد الاطلاع علیہ فعلیہ بالمطولات، جو بندہ تفصیلات ان اقوال کی دیکھنا چاہتا ہے وہ جائے جا کر فصول کو اور قوانین کو دیکھے. لیکن نقطہ یہی ہے کہ جو ہم نے عرض کیا کہ الحمدللہ بحث مشتق کے اندر جو ہماری اہم بحث تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی. باقی ابھی آخر میں آخوند ایک اور بحث مشتق کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جو نسبتاً منطقی بحث بھی ہے، اور انشاءاللہ خدا نے متعال نے توفیق دی تو آخوند ان چند صفحات میں آپ کو منطق کی پوری سیر کرائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.